یورپی یونین کا کہنا ہے کہ برطانوی حکومت مناسب تجاویز پیش کرتی ہے تو رواں ہفتے بریگزٹ معاہدے کا امکان ہے۔ یورپی یونین کے بریگزٹ کے لیے مقرر خصوصی مذاکرات کا مشیل بارنیٹ کا کہنا تھا کہ بریگزٹ ڈیل مشکل ضرور ہے لیکن رواں ہفتے طے پا سکتی ہے۔ ضرورت اس امر کی ہے کہ مناسب اور عمدہ توقعات کو قانونی الفاظ میں شکل دی جا سکے تاکہ معاملات آگے بڑھیں۔ مشیل بارنیٹ کا آج یونین کے وزراء کے ساتھ ایک میٹنگ میں برطانوی تجاویز کو زیر بحث لائیں گے اور بریگزٹ ڈیل میں فریقین کو اس وقت آئرلینڈ کی پیچیدہ سرحدی صورتحال کا سامنا ہے۔ اسکاٹ لینڈ کی دارالحکومت ایڈنبرا میں مقیم پاکستانی کا کہنا ہے کہ فضل الرحمان کی آزادی مارچ کی وجہ کشمیر کوس کو بہت نقصان پہنچا ہے۔ مولانا فضل الرحمان صاحب کو ملکی حالات کے پیش نظر مارچ کینسل کرنا چاہیے۔ ناشر نیوز سے گفتگو کرتے ہوئے اوورسیز پاکستانیوں نے مزید کیا کہا، آپ بھی دیکھیے۔ مولانا فضل الرحمان کو چاہیے کہ دھرنے کو نہ کریں کیونکہ ملک کی اکانومی اس حالات کو برداشت نہیں کر سکتی۔ بہت ہی غلط کر رہے ہیں اور یہ کشمیر کے مسئلے کے لیے اور پاکستان کے لیے بالکل یہ ہیلدی نہیں ہے۔ سیریس حالات چل رہے ہیں پاکستان میں، افغانستان، کشمیر اور انڈیا کی مناسبت سے، تو اس کو چاہیے کہ آرام سے بیٹھے اور پاکستان کی ترقی کو جو ہے وہ ہونے دیں۔ ہم مولانا فضل الرحمان کے دھرنے کو کنڈیم کرتے ہیں کیونکہ یہ ملک اور قوم کی حق میں بالکل نہیں ہے۔ یہ معیشت کو ڈاؤن کرے گی اور بہت سارے لوگوں کو اشتعال انگیزی کرنے کا موقع دے گی اور شاید بہت ساری جو بیرونی ملک طاقتیں ہیں جو پاکستان کو مستحکم دیکھنا نہیں چاہتی ہیں، یہ ان سب کو زیادہ پاور دے گا۔ مولانا فضل الرحمان پاکستان کی بقا کے لیے ایک سوالیہ نشان ہے۔ جو ملک میں ایک انتشار پھیلا رہا ہے، ہمارے بچوں کو ورگلا کر مذہب کے نام پہ ان کو غلط راستے پہ لگا رہا ہے۔ مولانا کی سیاست کو ہر بندہ سمجھتا ہے، وہ اپنے مفاد کی سیاست کرتے ہیں اور نہ ہی یہ صحیح وقت ہے ملک میں اس طرح کی انتشار بازی کرنے کا۔ ہمیں اکٹھا ہونا چاہیے کیونکہ کشمیر میں جس طرح کے حالات چل رہے ہیں، ہمارا ایک قوم کا میسج جانا چاہیے انڈیا کو، یہ نہیں کہ ہم اپنے ملک میں انتشار پیدا کریں اور کشمیر کے مسئلے سے توجہ ہٹ جائے۔ برینڈ سٹاپ وار اور دی ماسک اینڈ اسلامک سوسائٹی کے باہمی اشتراک سے پیس اینڈ جسٹس فار کشمیر سیمینار منعقد ہوا، جس میں بورس فلپ، مہرو سٹاک، راول پٹیل، ڈاکٹر نذیر گیلانی، کونسلر احمد شہزاد سمیت دیگر اہم شخصیات نے شرکت کی۔ اس موقع پر مقررین کا کہنا تھا کہ بھارتی حکومت کی جانب سے مقبوضہ کشمیر میں انتہائی اقدامات سے خطے میں جنگ کے خدشات بڑھ رہے ہیں۔ بھارت کا یہ قدم اقوام متحدہ کی قراردادوں کے منافی اور انسانی حقوق کی بدترین خلاف ورزی ہے۔ ان کا مزید کہنا تھا کہ پاکستان اور بھارت ایٹمی طاقتیں ہیں، کشمیر کی کشیدہ صورتحال پر جنگ کے اثرات دنیا پر پڑیں گے۔ اقوام متحدہ کی قراردادوں کے مطابق کشمیریوں کو ان کا حق خود ارادیت ملنا چاہیے۔ کشمیری عوام اور بھارتی فورسز کے درمیان جنگ جاری ہے جو کہ جنگی جرائم میں بھی شمار ہوتا ہے۔ سیمینار میں دنیا بھر میں لڑی جانے والی جنگوں اور ان کے اثرات کے بارے میں تفصیلی رپورٹ بھی دکھائی گئی۔ کشمیر میں بھارتی فورسز کے تشدد کا نشانہ بننے والی داستانوں کی تصاویر بھی اس موقع پر آویزہ کی گئیں، جنہیں دیکھ کر شرکا نے گہرے غم و رنج کا اظہار کیا۔ قدرتی نباتات اور جڑی بوٹیوں سے علاج کرنے والے معروف حکیم مبشر بسرا کہتے ہیں کہ وہ ہزاروں سال پرانے نسخہ جات کی مدد سے مریضوں کا علاج کرتے ہیں۔ دین اسلام سے بھی جڑی بوٹیوں کے شفا کے بارے میں آگاہی ملتی ہے۔ ناشر نیوز سے گفتگو میں انہوں نے مزید کیا کہا، آئیے سنتے ہیں۔ جی، یہ وہ واحد علاج ہے جو دنیا کائنات کے ساتھ ہی دنیا میں دریافت ہوا۔ یہ ہربل جڑی بوٹیوں سے علاج کیا جاتا ہے جو قدرت اور فطرت کے قریب ترین ہے۔ یہ واحد علاج ہے جس کا کوئی زندگی میں سائیڈ افیکٹ نہیں ہے۔ اس کو تندرست آدمی استعمال کرتا ہے تو اس کے لیے غذا ہے، بیمار کرے تو اس کے لیے ایک دوا ہے، اور یہ واحد علاج ہے جس کے استعمال سے لوگ لاکھوں اربوں کی تعداد سے لوگ مستفید ہو چکے ہیں۔ اور اللہ کا شکر ہے کہ میں 2007 سے یہاں آتا ہوں اور میں سال میں 2 سے 3 وزٹ کرتا ہوں اور میری تعداد ہزاروں میں چلی گئی ہے، کیونکہ ایک پیشنٹ جب ٹھیک ہوتا ہے تو دوسروں کو بتاتا ہے، کیونکہ یہ ہربل جڑی بوٹیوں سے دریافت کیا گیا علاج، اور اس کے استعمال سے انسانی صحت کا ہر قسم کا علاج موجود ہے۔ اس میں خاص طور پر جوڑوں کا درد، پٹھوں کا درد، معدے کے امراض، جگر کے امراض، وٹامن ڈی کی کمی اور اعصابی کمزوری وغیرہ اس میں شامل ہوتی ہے۔ میرے پاس ہر قسم کے مریض ہیں، معدے کے امراض کے ہیں، جگر کے امراض کے ہیں، تمام امراض کا علاج کیا جاتا ہے، کیونکہ ہربل میں کسی بھی ایسی بیماری کا ہے نہیں کہ جس کا علاج نہ کیا جائے۔ ہر بیماری کا علاج یہاں کیا جاتا ہے، اور میرا طریقہ علاج بھی سب سے مختلف یہ ہے کہ ہم کبھی بھی کسی مریض سے یہ نہیں پوچھتے کہ آپ کو کیا بیماری ہے۔
जो भी मरीज़ तशरीफ़ लाएगा मैं उसकी नब्ज़ देखता हूँ और नब्ज़ देखकर उसको तमाम मालूमात ख़ुद प्रोवाइड करता हूँ। और मेरी ये मशवरे की कोई फ़ीस नहीं होती। ज़रूरी नहीं कि वो मुझसे इलाज करवाए, ज़रूरी नहीं कि वो मेरी बात से इत्तफ़ाक़ करे। मैं उनको अल्लाह की रज़ा के लिए मशवरा दे देता हूँ। वो घर जाते हैं, सोचते हैं, समझते हैं, उसके बाद वो फ़ैसला करते हैं कि हकीम साहब हम आपसे रजू करना चाहते हैं। तो बहुत सारे लोग पाकिस्तान में भी आते हैं और पाकिस्तान आकर भी मुझसे मिलते हैं। तो अल्लाह का फ़ज़ल है कि हमारा ये सिलसिला ख़ानदानी है। वालिद साहब भी हकीम थे, दादा भी हकीम थे, परदादा भी हकीम थे। हमारा ये नस्ल दर नस्ल सिलसिला चला आ रहा है। संगे मरमर को महारत के साथ तराश कर उसके कतबे तैयार किए जाते हैं। बदलते वक्त के साथ साथ अब ये फ़न भी मादूम होता चला जा रहा है। इसी पर रिपोर्ट कर रहे हैं हैदराबाद से शिराज भट्टी। संगमरमर के कतबों पर महारत के साथ औजारों की मदद से कुरानी आयात और नाम तहरीर करना कोई आसान काम नहीं है। पहले कतबों पर खत्ताती की जाती है, जिसके बाद कारीगर बड़ी महारत के साथ इसे तराशता है। आखिर में कतबों में मुख्तलिफ रंग भरे जाते हैं और इस तरह एक कतबा तैयार होता है। पहले तो ये कटिंग होता है साइज का, फिर इस पे लिखाई होती है, फिर इसकी कटिंग के लिए कारीगर कटिंग वाला होता है, फिर उसके बाद कलर भरा जाता है। 4 कारीगरों के हाथों से ये पत्थर तैयार होता है। इस काम में मेहनत ज्यादा और मुआवजा कम मिलता है। यही वजह है कि इस काम से वाबस्ता अफराद कसम पुरसी की जिंदगी बसर कर रहे हैं। मेहनत ज्यादा करना पड़ती है, मुआवजा कम मिलता है उसका। मिसाल के तौर पे दिन में 4 पत्थर बनाए, उसकी मजदूरी बनी 800 रुपये, तो 500 रुपये मिलते हैं। नित नई जिद्दत आने की वजह से कतबे बनाने का फन भी अब मादूम होता जा रहा है और इस काम से वाबस्ता अफराद दूसरा काम करने पर मजबूर हैं। कैमरामैन साजिद खान के साथ शिराज भट्टी, 92 न्यूज़, हैदराबाद। तेज रफ्तार जिंदगी की अफरा तफरी में अगर आपको पुरसुकून जगह और कैनवस पर छाए दिलकश रंगों के साथ मयारी किताब भी मिल जाए तो क्या ही अच्छा हो। मगर ये सब कहाँ है, ये देखिए इस रिपोर्ट में। आर्ट से मोहब्बत करने वालों के लिए कराची में फन पारे के नाम से एक गैलरी का हुआ है इफ्तिताह, जहां कैनवस में बिखरे रंग हैं, किताब में लिखी तहरीरें भी, निगाह को भाता पेंटेड फर्नीचर, म्यूजिक और फन पारों से लगाव रखने वालों के लिए बहुत कुछ। फन पारे में आने वाले आर्ट लवर्स कहते हैं कि एक ही छत तले फनून लतीफ़ा की मुख्तलिफ इसनाफ मौजूद हैं। शुजा मिर्जा साहब, साजिद, अस्मा, देयर इज अ लेडी कॉल्ड कौसर, ब्यूटीफुल काम है उनका, इट्स ब्यूटीफुल एंड आई वांट फन पारे टू बी अ प्लेटफॉर्म फॉर देम आल्सो। जिस शहर में आर्ट, कल्चर, स्पोर्ट्स इस तरह की एक्टिविटी नहीं होती, तो ऐसा आप ऐसा समझें उसमें खून की कमी हो जाती है। ये हमारे लिए एक तरह के ब्लड की सर्कुलेशन के लिए ज़रूरी है, ऑक्सीजन है। यहाँ आने वालों का कहना है कि मुस्तकबिल में भी नौजवान फनकारों की तख्लीकी सरगर्मियों को फरोग देने के लिए ऐसी गैलरीज अहम किरदार अदा करेंगी। कैमरामैन शुजा हैदर के साथ खिज़र आज़म, 92 न्यूज़, कराची।